الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج دروس شعب الایمان کے سلسلہ میں ہمارا 18واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے وسوسہ پر گفتگو شروع کرتے ہوئے وسوسہ کا معنی بیان کیا تھا۔ حضرت امام علی بن حسین المعروف امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا ہوا تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں رات کے وقت آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، میں آپ کے ساتھ بات چیت کرتی رہی، پھر میں واپس جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہو گئے تاکہ مجھے مسجد کے دروازے تک پہنچائے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رہائش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطہ میں تھی۔ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے تو دو انصاری شخص وہاں سے گزرے۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی سے گزرنے لگے۔ جب وہ تیزی سے گزرنے لگے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں ٹھہرو، یہ میری زوجہ صفیہ ہے۔ اب ان دونوں نے جب یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی کہ حضور وضاحت دے رہی ہے کہ یہ میری زوجہ صفیہ ہے، تو ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا آپ کے متعلق کوئی منفی بات سوچ سکتے ہیں ہم؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم فخشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا او قال شرا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کی رگوں میں گردش کرتا ہے، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دل میں کچھ ڈال نہ دے، یا شاید یہ فرمایا کہ برائی نہ ڈال دے۔ سنن ابی داؤد میں 2470 نمبر حدیث مبارکہ ہے، اسی طرح یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 112 میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو۔ میرے عزیزو، ہر سرکش اور نافرمان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ شیطان کسے کہا جاتا ہے؟ ہر سرکش اور نافرمان کو، چاہے وہ انسان ہو یا جن، اور جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کسی شخص کو برے کاموں کی طرف مائل کرے تو وہ بھی شیطان ہے، اور اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی آخری سورہ مبارکہ سورہ الناس، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ تم کہو میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں، تمام لوگوں کا بادشاہ، تمام لوگوں کا معبود، بار بار وسوسے ڈالنے والے، چھپ جانے والے کے شر سے پناہ لیتا ہوں، اور وہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے جنوں اور انسانوں میں۔ خناس کا معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا یا چھپ جانے والا،
اور خناس شیطان کا لقب ہے۔ جب انسان غافل ہو تو یہ انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب انسان اللہ کو یاد کر رہا ہو تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کی یاد سے رک جائے تو پھر وسوسہ ڈالنے آ جاتا ہے۔ جامع البیان میں حدیث مبارکہ 29,683 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شیطان ابن آدم کے قلب پر بیٹھا رہتا ہے، جب اس کو سہو ہو یا غفلت ہو تو وسوسہ ڈالتا ہے۔ بیٹھا کہاں رہتا ہے؟ انسان کے قلب پر۔ جب انسان کو سہو ہو یا غفلت ہو تو پھر اسے وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب وہ اللہ کا ذکر کرے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ بنیادی طور پر انسان کے دل میں دو طرح کے خیال آتے ہیں، ایک بطور وسوسہ اور ایک بطور عزم و ارادہ۔ وسوسوں سے دل کو خالی کرنا انسان کی قدرت میں نہیں، کل بھی میں نے بتایا تھا، لیکن آدمی انہیں برا سمجھتا ہے اور ان پر عمل کرنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ ان کو حدیث نفس اور وسوسہ کہتے ہیں۔ یہ جو پہلی قسم ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، جس پہ انسان کو قدرت نہیں اس پہ مواخذہ نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تکلم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، جب تک وہ انہیں عمل یا زبان تک نہ لائے۔ بخاری شریف 2528 نمبر حدیث مبارکہ۔ دوسرے وہ خیالات ہیں جن کو انسان اپنے دل میں جگہ دیتا ہے اور ان کو عمل میں لانے کا قصد اور ارادہ کرتا ہے، ان پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق دستیلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اشاعت اللمعات میں فرماتے ہیں کہ جو برا خیال دل میں بے اختیار اور اچانک آ جاتا ہے اسے حاجز کہتے ہیں۔ کیا؟ حاجز۔ یہ آنی فانی ہوتا ہے، آیا اور گیا۔ یہ پچھلی امتوں پر بھی معاف تھا اور ہمیں بھی معاف ہے، لیکن جو دل میں باقی رہ جائے وہ ہم پر معاف ہے، پچھلی امتوں پر معاف نہ تھا۔ اگر اس برے خیال کے ساتھ دل میں لذت اور خوشی پیدا ہو تو پھر اسے ہم کہتے ہیں، اس پر بھی پکڑ نہیں۔ اور اگر ساتھ ہی کر گزرنے کا پختہ ارادہ بھی دل میں پیدا ہو گیا ہو تو پھر وہ عزم ہے، اس کی پکڑ ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر ساوی کے اندر ذہن میں وارد ہونے والے امور کی 5 قسمیں لکھی ہیں۔ امام ساوی لکھتے ہیں کہ پہلی قسم ہے حاجز، اچانک کسی چیز کا خیال آ جانا۔ دوسری ہے خاطر، کسی چیز کا بار بار خیال آنا۔ تیسری قسم ہے حدیث نفس، جس چیز کا خیال آئے ذہن اس کی طرف راغب ہو اور اس کے حصول کے لیے منصوبہ بنائے، اسے کہتے ہیں حدیث نفس۔ چوتھی قسم ہے ہم، غالب جانب اس چیز کو حاصل کرنے کی ہو اور مغلوب سا خیال ہو کہ اس کو حاصل نہ کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے ضرر یعنی نقصان پہنچے۔ معمولی سا یہ خیال بھی ہو، زیادہ خیال غالب یہ ہو کہ اسے حاصل کروں گا، لیکن معمولی سا خیال یہ ہو کہ نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ ہم، چوتھی قسم۔ اور 5ویں قسم آپ نے بیان فرمائی عزم۔ اگر مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے، وہ جو تھوڑا سا خیال تھا کہ نہیں کروں گا وہ بھی ختم ہو جائے، اور اس چیز کے حصول کا پختہ ارادہ ہو، وہ اپنے نفس کو اس کے حصول پر آمادہ کر لے اور اس کی نیت کر لے، یہ عزم ہے۔ 5 قسموں کی سمجھ آ گئی۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں خیال آئے تو حاجز، خاطر، حدیث نفس اور ہم کے مرتبے میں اس سے مواخذہ نہیں۔ پہلی 4 قسموں پہ اس پہ مواخذہ نہیں، اللہ نہیں پوچھے گا، اپنے فضل کے ساتھ مہربانی فرمائے گا۔ البتہ اگر گناہ کا عزم کر لے تو وہ مستحق کے مواخذہ ہے، خواہ اس کے بعد گناہ کا فعل کرے یا نہ کرے، گناہ کا فعل ہو یا نہ ہو، اگر اس نے پکا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا تو پھر اس پہ مواخذہ ہوگا۔ اچھا، اور آسان کرنے لگا ہوں، آپ اس طرح سمجھیں کہ کسی انسان کا کوئی دشمن ہو اور ایک دن اس کے ذہن میں اچانک اس کو قتل کرنے کا خیال آئے۔ جب یہ اچانک خیال آیا تو یہ حاجز ہے۔
اور اگر بار بار اس کو قتل کرنے کا خیال آئے تو یہ خاطر ہے، اور جب اس کا ذہن اس کے قتل کی طرف راغب ہو اور اس کے قتل کا منصوبہ بنائے، مثلا اس کو پستول سے قتل کرے گا اور فلاں جگہ سے پستول حاصل کرے گا، تو یہ حدیث نفس ہے۔ لیکن جب اس کو قتل کرنے کا ارادہ کر لے اور غالب جانب اس کو قتل کرنے کی نیت ہو، لیکن مغلوب سا یہ خیال ہو کہ وہ کہیں پکڑا نہ جائے، اس لیے نہ قتل کرے تو بہتر ہے۔ زیادہ غالب جانب یہ ہے کہ قتل کرنا ہے، منصوبہ بنا لیا، ارادہ کر لیا، لیکن تھوڑا سا دل میں یہ خیال ہو کہ نہیں کرنا، کہیں پکڑا نہ جاؤں، تو یہ ہم ہے۔ 4 قسمیں ہوگی۔ اور جب یہ جو تھوڑا سا خیال تھا مغلوب جانب بھی زائل ہو جائے، وہ جو خیال تھا کہیں پکڑا نہ جاؤں وہ بھی ذہن سے نکل جائے، اور یہ طے کر لے کہ اس کو قتل کرنا ہے، خواہ وہ پکڑا ہی کیوں نہ جائے اور اس کے بدلے میں قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے، اور اس کو قتل کرنے کی نیت کر لے، تو یہ عزم ہے۔ پہلے 4 مرتبوں پر اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جب وہ قتل کرنے کا عزم کر لے گا تو اس عزم پر مواخذہ ہوگا، خواہ اس نے قتل نہ کیا۔ مثلا وہ شخص اس کو قتل کرنے گیا، لیکن جب وہ اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی طبی موت سے ابھی ابھی مر گیا۔ اگر وہ بندہ زندہ ہوتا اس نے قتل کر دینا تھا، اب چونکہ سامنے اسباب میسر نہیں آئے، وہ اسے قتل کرنے کے لیے گیا، اس کے گھر پتہ چلا ابھی ابھی طبی موت وہ مر گیا۔ اب ہر چند کے اس نے قتل نہیں کیا، لیکن اس نے بہرحال اس کو قتل کرنے کی نیت کر لی تھی، اس لیے اس نیت کی وجہ سے اس کی گرفت ہوگی۔ یہ 5ویں قسم ہے عزم جس پہ گرفت ہوگی۔ مفتی غلام رسول سعیدی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی نصوص قطعیہ اور احادیث صریحہ سے یہ بات ثابت ہے کہ معصیت کے عزم گناہ، معصیت کے عزم عقد اور گناہ کی نیت سے مواخذہ ہوتا ہے، خواہ اس پر عمل کیا جائے یا نہیں۔ دل کے افعال پر مواخذہ کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی تحقیق بتاتا ہوں تاکہ آپ مزید یقین آپ کو ہو جائے۔ قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 19 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اب اس آیت میں صرف دل کے عمل پر عذاب کی وعید دی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اسی طرح سورہ حجرات آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہے۔ یہ کوئی عمل نہیں ہوا، یہ گمان ہے۔ اس آیت میں بدگمانی کو گناہ قرار دیا گیا ہے، اور بدگمانی دل اور ذہن کا فعل ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 235 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور عقد نکاح کا عزم نہ کرنا جب تک عدت کا لکھا ہوا حکم اپنی اختتامی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ اب اس آیت میں عدت کے دوران نکاح کے عزم سے منع کیا گیا ہے، اور عدت میں کسی عورت سے نکاح کا عزم کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ نمبر 30، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان تلواروں سے مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ھذا القاتل فما بال المقتول، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ قاتل تو ہوا، مقتول کا کیا گناہ ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہو کان حریصا علی قتل صاحبہ، وہ بھی اپنے مقابل کے قتل پر حریص تھا، اگر اسے بھی موقع ملتا تو وہ اسے قتل کر دیتا، یعنی وہ پختہ عزم پہ تھا۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ سے
یہ بھی واضح ہوا کہ جس طرح مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، اسی طرح مسلمان کو قتل کرنے کا عزم کرنا بھی گناہ ہے۔ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 293 پر امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ کفر کا عزم کرنا بھی کفر ہے، کفر کا عزم کرنا بھی کفر ہے۔ اس طرح سمجھیں کہ اگر کسی نے 100 سال بعد کفر کرنے کا ارادہ کیا کہ میں 100 سال بعد کفر کروں گا، وہ ارادہ کرتے ہی کافر ہو جائے گا۔ اور گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت قدم رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکے، کہ جس طرح اس قاتل کو جو قتل کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے جانے سے پہلے وہ طبی موت مر گیا، اسے میسر نہ آ سکا وہ بندہ زندہ۔ گناہ میں حکم یہ ہے کہ گناہ کا عزم کر کے اگر آدمی اس پر ثابت رہے اور اس کا قصد و ارادہ رکھے، لیکن اس گناہ کو عمل میں لانے کے اسباب اس کو میسر نہ آ سکے اور مجبوراً وہ اس کو نہ کر سکے، تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مواخذہ ہوگا۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی یہی موقف ہے۔ ہاں اگر بندے نے کسی گناہ کا ارادہ کیا، پھر اس پر نادم و شرمندہ ہوا اور استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ ارادہ اس نے کر لیا، پکا ارادہ کر لیا، عزم کر لیا کہ میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن اچانک اسے خیال آیا، شرمندہ ہو گیا، اللہ سے ڈر گیا، اللہ کی بارگاہ میں اس نے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔